اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة الابدیة علی اعدائهم اجمعین اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من اعوانہ وانصارہ۔ ایک مسئلہ مسجد کے احکام مسجد کے سلسلے میں یہ ہے کہ عین نجس کو مسجد میں لے جانا اس کی بے حرمتی یا نجاست کا باعث بنتا ہو، مسجد نجس ہونے کا باعث ہو جائے تو حرام ہے۔ یہ تقریباً تمام جو ہے فقہا کا فتویٰ ہے کہ عین نجس، جس طرح چھوٹا پیشاب بڑا پیشاب، اس طرح سے جو بھی عین نجاست، جو 8-10 چیزیں عین نجاست کے عنوان سے ہیں نجاسات و ذیل مسائل میں، ان کا مسجد میں لے آنا حرام ہے۔ اگر بے احترامی نہ بھی ہوتی ہو تب بھی عین نجس کو مسجد میں لے جانا جو ہے آیت اللہ مکارم شیرازی نے فرمایا حرام ہے، اور آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خوی، تبریزی، وحید، آیت اللہ زنجانی، ان کے نزدیک اگر بے احترامی نہیں ہوتی، عین نجس کسی ایسی چیز کے اندر ہے کہ پتہ نہیں چلتا اور مسجد میں نجاست کا بھی باعث نہیں بنتا، اگر بے احترامی نہیں ہوتی، اس صورت میں مستحب یہ ہے، احتیاط مستحب کی عین نجاست کو مسجد میں نہ لے جائیں۔ اگر بے احترامی ہو جاتی ہے، اگر نجاست سرایت کرنے کا خطرہ ہے تو حرام ہے، لہذا عین نجس، یہ عین نجس۔ لیکن کسی نجس شدہ چیز کو مسجد میں لے کر آنا خود نجاست نہیں ہے۔ کپڑا نجس ہو جائے، نجس کپڑا لے کر آ جائے، نجس بدن، نجس جو چیزیں اور نجس فرش، نجس جائے نماز، اسی طرح نجس برتن وغیرہ، نجس شدہ چیزوں کو لے کر آنا مسجد میں اگر مسجد کی بے احترامی کا باعث ہو تو حرام ہے۔ لہٰذا یہ ہر شخص خود تشخیص دے کہ یہ چیزیں جو نجس ہیں میں مسجد میں لے کر جاؤں، بے احترامی ہوگی، اگر وہ یہ سمجھتا ہے بے احترامی ہوگی تو مسجد میں لے آنا حرام ہے۔ نجس شدہ کتاب، نجس شدہ کاغذ، نجس شدہ کپڑے، نجس شدہ فرش، جائے نماز، نجس شدہ چیزیں وغیرہ تو لے آنا حرام ہے۔ یہ آیت اللہ امام خمینی، آیت اللہ خوی، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ فاضل، آیت اللہ مظاہری، زنجانی، تبریزی، وحید و خراسانی، سب کا فتویٰ ہے یہ۔ لہٰذا آیت اللہ سیستانی، خوی، تبریزی اور آیت اللہ وحید و خراسانی، ان کا ایک فتویٰ یہ بھی ہے کہ اگر بے احترامی نہ بھی ہوتی ہو تو احتیاط مستحب ہے کہ نجس شدہ چیزیں مسجد میں نہ لے آئیں۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ نجاسات مسجد میں نہ آئیں اور نجس شدہ چیزیں بھی مسجد میں نہ آ جائیں۔ جب انسان کا بدن نجس ہو، کپڑے نجس ہوں اور باقی جو نجس شدہ چیزیں ہیں انہیں لے کے مسجد میں نہ آ جائیں۔ اگر بے احترامی ہو حرام ہے، ورنہ پھر کراہت رکھتا ہے۔ مسجد میں دنیاوی امور سے دوری اختیار کرنا چاہیے، یہ آداب مسجد میں سے ہے۔ مسجد کا جو مہم ترین فلسفہ ہے ساخت مسجد کا، عبادت ہے، نیائش ہے، راز و نیاز ہے اور دعا ہے، ان چیزوں کے لیے مسجد بنی ہے۔ لہٰذا ذکر و دعا اور نماز تحیہ مسجد مستحبات مسجد میں سے ہیں۔ اسی طرح سے خرید و فروخت سے دوری اختیار کرنا مسجد میں، ایک سودے بازی نہ کریں، ایک دوسرے پہ میں موبائل نہ بیچیں، انگوٹھیاں نہ بیچیں، ایک دوسرے کے یہاں پہ دکان کے کاروبار یہاں نہ کریں کہ وہاں آئیں، یہاں پہ بات چیت سارے طے کریں اور وہاں جا کر پھر تبادلہ کریں، یہ بھی نہ کریں۔ اسی طرح سے دنیاوی امور کے بارے میں گفتگو سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اس بارے میں جو مختلف حدیثیں ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ جو لوگ مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر بیٹھ کے گفتگو کر دنیاوی امور کے سلسلے میں کہ وہاں کیا ہوا تو یہاں کیا ہوا، یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں، تو لہٰذا یہ آداب مسجد میں شمار ہیں کہ ان کی رعایت ضروری ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت ذکر ہے، دعا ہے اور صلوات، یہ چیزیں مستحب ہیں۔ ذکر پڑھتے ہوئے آ جائیں، درود پڑھتے ہوئے آ جائیں۔ اسی طرح سے مستحب ہے کہ یہ دعا بھی پڑھیں، مخصوص ذکر ہے، یہ ذکر بھی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یہ روایت ان کی ہے
حضرت سیدہ کونین کی فرمایا کہ اذا دخلت المسجد فقل، جب تم مسجد میں داخل ہو جاؤ تو یوں کہو بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، یہ دعا کریں کہ اللہ کے نام سے اور اللہ کے نبی پہ درود و سلام ہو۔ ترجمہ یہ ہے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی محمد و آل محمد، یہ بھی اسی ذکر کا حصہ ہے کہ بے شک اللہ اور فرشتے پیغمبر و آل پیغمبر پہ درود بھیجتے ہیں۔ والسلام علیہم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پیغمبر و آل پیغمبر پہ اللہ کی طرف سے درود ہو، سلام ہو، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ یہ دعا جو ہے پڑھنی چاہیے۔ اور اس کے بعد ساتھ ہی یہ جملہ بھی ہے رب اغفر لی ذنوبی، پروردگارہ میرے گناہوں کو بخش دے، وافتح لی ابواب فضلک، اپنے فضل و کرم کا دروازہ میرے سامنے کھول دے۔ مسجد میں آتے ہوئے یہ دعا ہے، یہ انشاءاللہ سب کو یاد ہے۔ اگر جو ہے کوئی ہمیشہ جو آپ چیزیں پڑھتے ہیں وہ وہی چیزیں، ان اللہ و ملائکہ یصلون، یہ سب کو آتا ہے۔ اس کے بعد علی محمد و آل محمد، یہ بھی صلوات میں سب کو یاد ہے۔ والسلام علیہم ورحمۃ اللہ، یہ سب کو آتا ہے۔ اور بیوی سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ وَإِذَا خَرَجْتَ فَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ، جب مسجد سے نکلنے لگو تب بھی یہی دعا پڑھیں۔ یہ ایک دعا یاد کریں، مسجد میں آتے ہوئے بھی اور مسجد سے جاتے ہوئے بھی مستحب ہے۔ گناہوں کی بخشش اس میں ہے، پیغمبر و آل پیغمبر پہ درود و سلام اس میں ہے، لہٰذا اس کے نتیجے میں خود ہمارے اوپر درود و سلام نازل ہو جاتا ہے۔ اور اس کی جگہ یہ بھی کہہ سکتا ہے اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، آپ کی ابواب فضلک والی دعا پڑھیں یا ابواب رحمتک والی دعا پڑھیں، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد، جب مسجد میں آپ داخل ہو جائیں تو تحیہ مسجد مستحب ہے۔ تحیہ مسجد وہ بھی بیٹھنے سے پہلے پڑھنا مستحب ہے، ایسا نہ پہلے بیٹھیں آرام سے تسلی اس کے بعد پڑھیں، نہ، مسجد بیٹھنے سے پہلے۔ اور یہ باقی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، اگر تحیہ مسجد نہیں پڑھ سکتے کوئی بھی اپنی نماز شروع کریں بیٹھنے سے پہلے، اپنی کوئی قضا نماز ہے وہ شروع کریں، کسی کی قضائی نماز پڑھنی، خلاصہ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے نماز پڑھنا چاہیے۔ اگر اپنی کوئی قضا وغیرہ نماز نہیں ہے، کوئی واجب نماز نہیں، تحیہ مسجد پڑھیں، 2 رکعت صبح کی نماز کی طرح، نماز تحیہ مسجد۔ تحیہ یعنی سلام، جس طرح آپ ایک دوسرے ملتے ہیں سلام کرتے ہیں، مسجد کے لیے سلام یہ ہے کہ 2 رکعت نماز بجا لائیں۔ لہذا حضرت ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو پیغمبر اسلام کی خدمت میں، پیغمبر اسلام بیٹھے تھے، تو جب میں پہنچا تو فرمایا پیغمبر نے ابو ذر سے للمسجد تحیت، مسجد کے لیے بھی سلام اور تحیت ہے، جس طرح ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں سلام وغیرہ کرتے ہیں، مسجد کے لیے بھی ہے۔ قلت وما تحیت، ابو ذر نے سوال کیا کہ یار مسجد کا جو سلام اور تحیت کیا ہے؟ تو فرمایا رکعتان ترکعہما، یہ 2 رکعت نماز ہے جو تم بجا لاتے، یہ تحیہ مسجد ہے، سلام مسجد۔ آپ مسجد کو سلام نہیں کر سکتے، مسجد کے لیے تحیہ ہے۔ آداب مسجد، احترام مسجد، تحیہ مسجد یہ ہے کہ 2 رکعت نماز بجا لائیں۔ اگر اپنی نماز ہو اس کی جگہ یہ بھی بہتر ہے، اگر نہیں تو یہ 2 رکعت نماز فجر کی نماز کی طرح بجا لائیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، تم میں سے کوئی بھی مسجد میں جب داخل ہو جاؤ تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز یہ آداب مسجد میں سے، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز بجا۔ پہلے عرض کیا کہ آداب مسجد میں پہلے آپ باوضو ہو کے آ جائیں گھر سے، لہٰذا عادت اگر بنا لیا جائے ہمیشہ آپ باوضو رہ سکتے ہیں، ہمیشہ گھر سے نکلنے سے پہلے وضو کرنے کی عادت کریں۔ ویسے بھی انسان باتھ روم جاتا ہے، منہ ہاتھ دھو لیتے ہیں، ایک وضو بھی کر کے آ جائیں تاکہ جہاں بھی موقع ملے نماز پڑھیں، مسجد میں بیٹھ سکیں، امام بارگاہ میں بیٹھ سکیں، حرم میں داخل ہو سکیں، آسانی ہو جاتی ہے انسان کے لیے۔ اور باوضو رہنا خود کتنی بڑی عبادت ہے۔ حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام فرماتے من حق المسجد اذا دخلتہ ان تصلی فیہ رکعتین، حق مسجد ہے یہ، مسجد کا حق تمہاری گردن پہ یہ ہے کہ جب تم مسجد میں داخل ہو جاؤ تو 2 رکعت نماز بجا لائیں۔
تو یہ ہمارے آداب میں شامل. اس طرح ایک ایک کر کے ہم قدم آگے بڑھائیں تو ہم خدا کے نزدیک ہوتے جائیں گے. تقوی ہمارے اندر جو ہے تقوی آتا جائے گا اور ہم متقی ہوتے جائیں گے, ہم ٹھیک ہوتے جائیں گے. اس طرح سے ہمارے گناہ ختم ہوتے ایک ایک قدم آگے آ جائیں. تو لہٰذا مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے کو اپنی عادت ڈالیں. اگر مسجد میں کبھی بھی داخل ہو جائیں فوراً 2 رکعت نماز بجائیں, مختصر ترین صرف سورہ حمد پہ اکتفا کریں اور 2 رکعت نماز بجائیں, اس کے بعد باقی جو کام ہے وہ وغیرہ کریں. لہذا وَمِنْ حَقِّ الرَّكْعَتَيْن, امیر المومنین فرمایا کہ مسجد کا حق یہ ہے کہ 2 رکعت نماز بجائیں, اور ان 2 رکعتوں کا حق یہ ہے کہ ان تقرأ فیہا بِأُمِّ القرآن, اس میں تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کر. ام القرآن یہ سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں کہ ان 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھیں, دوسری سورت بھی نہ پڑھیں, پرواہ نہیں ہے, صرف سورہ حمد پڑھیں, رکوع سجود تشہد سلام قصہ ختم. یہ حق مسجد ہیں اور حق رکعت. اللہم انا نسألک و نتوسل علیک باسمک العظیم العظم العز الجل الاکرم. یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک. اللہم نور قلوبنا یا اللہ وبیض وجوہنا یا اللہ واہلک اعداءنا یا اللہ واشف مرضانا یا اللہ وآمن من کل بلائنا یا اللہ واغفر ذنوبنا یا اللہ واستر عیوبنا یا اللہ بحرمت محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الى روح المؤمنین والمؤمنات والى اموات الحاضرین لا سیما الى ارواح شہدائنا. رحم اللہ من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.